نیب ترامیم کی اس سے متعلق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس زمین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس النظر رضوی پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے 6 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کر کے حکومتی ترامیم بحال کر دی ہے۔ عدالتی فیصلے میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور مستعفی جج اعجاز الحسن کا اکثریتی فیصلہ کا عدم قرار دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ ترامیم بحال کرنے کا فیصلہ متفقہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلے میں کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن نظر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں، آئینی اداروں کا ایک دوسرے کا احترام اور پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ نیب ترامیم خلاف آئین تھی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں۔ موجودہ مقدمے میں بھی ترامیم غیر آئینی ہونے کے حوالے سے قائل نہیں ہو سکے۔ ان ترامیم میں بہت سی ترامیم کے معمار خود عمران خان تھے، جنہوں نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے فیصلے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، کسی فرد کا وقار کیسے مجروح ہوا۔ آئینی ادارے عوام کے لیے اس وقت بہتر کارکردگی فراہم کریں گے جب ان کا آپس میں احترام ہوگا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نیب ترامیم درخواست پر فیصلے سے 5 ماہ پہلے بنایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نشاندہی کی کہ نیب ترامیم پر 5 رکنی بینچ بنایا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ خود کو بینچ سے الگ کر لیتے تو 2 رکنی بینچ نیب ترامیم کے خلاف درخواست کو سن سکتا تھا، نہ فیصلہ کر سکتا تھا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا نیب ترامیم کے سننا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے متضاد تھا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور وکیل خواجہ حارث نیب ترامیم کے بنیادی حقوق سے متصادم ہونے پر مطمئن نہیں کر سکے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے، جب تک قانون کا عدم نہ ہو۔ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں قانون پر عمل کی پابند ہیں، جب تک قانون کا عدم نہ ہو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا کہ چیف جسٹس کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں، حکومتی اپیلیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت قابل سماعت نہیں۔ حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں، متاثرہ فریقین کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی جاتی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ قلعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ججز اور آرم فورسز کے ارکان کو نیب قانون سے استثناء حاصل نہیں۔ اگر پہلے نیب قانون میں ترامیم کی بات ہو تو پی ڈی ایم حکومت میں 2 بار اس قانون میں 27 ترامیم کی گئی۔ نیب ترمیمی بل 2022 کے تحت بہت سے معاملات کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا۔ نیب ترمیمی بل 2022 کے تحت نیب 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکتا تھا۔ نیب ترمیمی بل کے تحت احتساب عدالت کے ججوں کی تقرری سے متعلق صدر کا اختیار بھی واپس لے کر وفاقی حکومت کو دیا گیا تھا، جبکہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کی جا سکتی تھی۔ نیب قانون کی سیکشن 16 میں بھی ترمیم کی گئی تھی، جس کے تحت جہاں جرم کا ارتکاب ہوگا اسی علاقے کی احتساب عدالت میں مقدمہ چل سکے گا۔ بل میں سیکشن 19 میں بھی ترمیم کی گئی تھی، جس کے تحت نیب کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ ان ترامیم سے تقریباً 35 سیاستدانوں کے 150 ارب روپے کے 598 ریفرنس ختم ہوئے تھے، جو اس فیصلے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئے۔ ان سیاستدانوں میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، سعد رفیق، شاہد حقان عباسی، شوکت عزیز، پرویز الہی، حمزہ شہباز شریف، پرویز ہٹک، محمود خان اور عثمان بزدار اور قائم علی شاہ سمیت دیگر سیاستدان شامل تھے۔ اور آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب ان سیاستدانوں پر عائد نیب مقدمات ایک بار پھر بظاہر ختم ہو گئے ہیں تو تحریک انصاف کی جانب سے حسب معمول ماضی والا موقف ہی آیا ہے۔ پٹیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ حکمرانوں کو NRO 2 مبارک ہو، وائٹ کالر کرائم پکڑنا بہت مشکل تھا، اب ناممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ عوامی نمائندے قانون سازی کر کے اپنی کرپشن کے مقدمات ختم کرے۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ان کے خلاف توشہ خانہ کا نیا کیس فارغ ہو گیا اور انہیں تو خوشی منانی چاہیے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ جو حکومت میں ہیں ان سب کے پیسے باہر ہیں، میں نے ملک سے بھاگنا نہیں، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا، ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے ہیں جو انہی کے دور حکومت میں بنے تھے۔ کرپشن کا پیسہ پبلک کا پیسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں پھر اپنے کیسز ختم کرتے ہیں، قانون پاس کرواتے ہیں، انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیے ہیں۔ دلچسپ طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بظاہر تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار دکھ رہی ہے۔ جہاں بانی پی ٹی آئی اپنے مقدمات ختم ہونے کی امید میں مبتلا ہے، وہاں ساتھ ہی حکومت کو NRO 2 دیے جانے کا الزام بھی دے رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی ابہامی کیفیت پارٹی کی نچلی قیادت میں بھی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر اس فیصلے سے بانی کو ملنے والے 2 فائدوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے بقول توشہ خانہ میں 3 یا 4 کروڑ کا کیس ہے جو اب نہیں چلایا جا سکتا، ساتھ ہی
190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسری جانب شبلی فراز وہ ہی NRO2 کی تکرار کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس متعلق قانونی ماہرین کی رائے بھی پانی PTI سے متعلق خوش کن ہی ہے، جن کی بقول عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس میں سرکاری خزانے کو 13 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے، جبکہ نیب ترمیم کے بعد صرف 50 کروڑ روپے مالیت کی بدعنوانی کے مقدمات ہی نیب کے سپرد ہوں گے۔ اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بادی النظر میں عمران خان اور بشرا بیوی نے کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کیا، بلکہ اصل بینیفیشری وہ طالب علم ہیں جو القادر ٹرسٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ون ون نہیں تو بظاہر اس کا نقصان بھی نہیں۔